السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی، پارہ نمبر 8، ولو اننا۔ آج ہم تزکیہ سیریز میں اس کو جس موضوع کے تحت دیکھیں گے وہ ہے انا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انا کیا ہوتی ہے، انا ہونی چاہیے کہ نہیں۔ ہمارے ہاں کسی بھی لفظ کو سن کر اس کے بارے میں رائے قائم کر لی جاتی ہے۔ اصل میں انا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس کا کم یا زیادہ ہونا بالکل شوگر کے کم یا زیادہ ہونے کی طرح، بلڈ پریشر کے کم یا زیادہ ہونے کی طرح اس میں زیادتی بھی بری، کمی بھی بری۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ لوگوں کی انا کبھی حد سے بڑی ہوتی ہے یا حد سے کم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن کے بعد آپ کو انا کا اصل رنگ دکھے گا، اور یہ سب کچھ اس بارے میں سورۃ الاعراف کی آیت 12 میں شیطان کا وہ جملہ انا خیر منہ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ اس پورے پارے کو اگر ہم صرف اس ایک لفظ کے ارد گرد دیکھیں تو کتنے ہی پوائنٹس ہمیں صرف انا سے متعلق ملتے ہیں۔ مثلاً پارے کے آغاز میں آیت 111 میں ان لوگوں کا رویہ ہے جو انا میں بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ وقت کا نبی اور رسول بھی ان کے سامنے کیوں نہ آ جائے، وہ اس کے سامنے بھی اپنی زبانیں کھولیں گے اور بات کو نہیں مانیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پیغام ہدایت سے دور رہیں گے۔ اصل میں انا کو متوازن رکھنا یعنی بیلنس یور ایگو، یہی اصل زندگی ہے۔ جو نہیں مانتے یقیناً ان میں یا تو انا کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے، اور وجہ جہالت ہے۔ پھر آیت 116 میں اکثریت کی بات ہے۔ عموماً لوگ اکثریت کے پیچھے چلتے ہیں اور میجورٹی از اتھارٹی کہتے کہتے خود بھی اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے دور کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آیت 119 میں خواہشات کی پیروی انا کے بڑھنے کا نتیجہ ہے، اور 120 میں ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا اکثر ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو اپنی انا میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور 122 سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اندھیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ انا سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر آیت 123 میں معاشرے کے چنے ہوئے لوگ، انفیوشلز یا ان لیڈز ٹائپ کے لوگ اکثر اپنی انا کے مقام سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ پھر آیت 125-126 میں وہ جس کا سینہ قرآن کے لیے کھل گیا، وہ دل اور دماغ کے ساتھ قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ شخص جو اللہ کو مطلوب ہے، جس کی انا بالکل نارمل ہے۔ آپ کہتے ہیں آج شوگر نارمل تھی، آج شوگر بڑھی تھی، آج کم تھی، بالکل یہی جملے آپ انا کے ساتھ لکھ لیجئے۔ اور اس کے برعکس پھر اگلی ہی آیت میں جس کا سینہ تنگ ہو گیا، وہ شخص احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، کمی کا شکار ہوتا ہے۔ اور آیت 131 اور آیت 132 سے پتہ چلتا ہے کہ درجوں میں بلندی وہی پائے گا جس نے انا کو صحیح طور پہ رکھا، جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ جس کو جو دیا اس کو مانا، تو کیا پتہ چلا؟ انا کو نہیں مارنا، کیونکہ یہ انسان کے مقام کی پہچان ہے۔ یہ ہے وہ جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے۔ انسانوں میں انا ہوتی ہے، جانوروں میں انا نہیں ہوتی۔ اسی لیے اب کسی خوبصورت سے خوبصورت پرندے کو بھی شیشہ دیکھتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ انسان کے اندر کچھ ہونے کا احساس اس کو نمایاں بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سجاتا بھی ہے اور سنوارتا بھی ہے۔ پھر آیت 137 میں اولاد کا قتل ہے، جس کی وجہ انا میں کمی ہوتی ہے۔ انسان میں احساس محرومی آ جاتی ہے کہ 2 بچے ہی پال سکتے ہیں، زیادہ کو تو ہم پال نہیں سکتے، لہٰذا ان کو قتل کر دو۔ پھر آیت 138 سے 139 میں مشرکین کی کچھ بدعات کا تذکرہ ہے جو دین میں اضافے تھے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی انا کے مقام سے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بھی وہ کر سکتا ہوں جو اللہ نے کیا، یعنی شریعت دینا یا کسی کام کے جائز اور ناجائز ہونے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لینے لگتا ہے۔ پھر 141 سے 144 میں کائنات کے دسترخوان میں سے ہم سب کو کچھ موتی اور پھل چننے کی دعوت دی گئی کہ ذرا دیکھو تو صحیح اور سوچو یہ کس نے بنایا۔ اپنے مقام کو بھی پہچانو اور انا کبیر کو بھی پہچانو۔
ایک ہماری انا ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی انا ہوتی ہے، اور انا اللہ ہی کی ٹھیک ہے، اللہ کی انا انا کبیر ہے۔ اسی کا اظہار ہم دن میں کئی بار اللہ اکبر کہہ کر کرتے ہیں۔ کائنات پہ غور و فکر اللہ کی معرفت دیتا ہے، لہٰذا اگر آپ جائے نماز پہ کھڑے اللہ اکبر کہتے ہیں تو کسی پہاڑی علاقے میں جا کر آپ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے بہترین کمبینیشن وہ ہے کہ جو قرآن بھی پڑھے اور کائنات کو بھی دیکھے، کیونکہ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اس کا فعل ہے۔ آیت 151 سے 153 میں ایک متوازن انسان کا رویہ دکھایا جاتا ہے، کیسے وہ حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ایسا شخص تبھی یہ کام کر سکے گا جب اپنی انا کو پہچان لے گا اور دنیا میں آنے کا مقصد پا کر اس کو زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر آیت 159 میں فرقہ واریت کی بات ہے، جس میں انسان کی انا کا اتنا زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نقصان دینا پسند کر لیتا ہے، لیکن اپنے نام اور اپنی ذات کو نیچا نہیں کر سکتا۔ آیت 162 سے 163 میں اس شخص کا جملہ جو حقیقت میں اپنی انا اور اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو کام اس کو کہا اس کو دل کی خوشی سے کرتا ہے۔ آئی وش کہ آپ کے سامنے سادہ مصحف کھلا ہو ان باتوں کو سنتے ہوئے، اور آپ عربک ٹیکسٹ اور زیادہ سے زیادہ اگر ترجمہ قرآن بھی آپ کھول کر بعد میں ان آیتوں کے نمبر نوٹ کرنے کے جا کر دیکھیے تو آپ کا دل خوشی سے جھوم جائے گا کہ آج میں نے ایک پارے میں سے کتنے موتی پا لیے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ اسی طرح کا خوبصورت تعلق پیدا کرنے والا بنا دے۔ پھر سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ آیت 12 میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے۔ شروع میں ہی بتا دیا کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد کن حالات سے دوچار ہوا، اور ساتھ ہی ایک دشمن کو لے کر آیا۔ اور آیت 23 میں آدم اور حوا کا خوبصورت جملہ ایک دعا کی صورت میں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کی انا اللہ کے آگے جھکی ہوئی تھی، اور آج بھی جس کی انا جھکی ہوگی اس کو اللہ کا کوئی حکم سن کر ماننا مشکل نہیں لگے گا۔ اور اس کے بعد کچھ باتیں لباس کی ہیں۔ آیت 26 اور اس سے اگلی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی انا کے مقام سے نیچے گر جاتا ہے تو جانوروں کی سطح پر آ کر خود کو بے لباس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں انسانیت کو اس مرتبے سے گرا دیتی ہیں کہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی جو لوگ خود کو بڑا سمجھتے رہے، اللہ کے احکامات کو چھوٹا سمجھتے رہے، کل جب موت کے وقت ان کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جانے کے لیے دروازوں پر دستک دی جائے گی تو وہ نہیں کھلیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب کی بات کر کے اللہ نے بتا دیا کہ آسمانوں کے دروازے ان پر نہیں کھلتے۔ آیت 40 میں ہم جرنی آف سول یعنی روح کا سفر پڑھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح سے کیا ہوتا ہے، اور آیت 40 اور اس سے اگلی چند آیتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز تو روح تھی، ہم نہ جانے کس چیز میں پڑے رہے۔ آیت 43 میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو جنت میں جانے کے قابل ہیں، لیکن انا کے مارے دل میں کچھ لوگوں سے کینہ اور بغض رکھتے تھے، کچھ رشتوں کی بنیاد پر، کچھ مفادات کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں کو دھوئیں گے، کینے اور بغض سے دلوں کو صاف کر دیں گے، کیونکہ ان نیگیٹو فیلنگز اور اس منفی جذبے کے ساتھ جنت میں کوئی داخل کیا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا تذکرہ جن پر اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات ایسے لوگوں سے کراتے ہیں کہ جن کی کوئی نیکی ان کو جنت میں لے جانا چاہتی ہے تو کوئی گناہ ان کو رکاوٹ بنا کر جنت میں جانے سے دور کر رہا ہے۔ آج کی زبان میں کہہ لیجئے پوسٹ پونڈ ریزلٹس ہیں، یا جن کے لیٹر آن ریزلٹس ہیں، یا جن کی کوئی پراکسی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ چیزوں کو معمولی سمجھا تھا، لیکن وہاں روکا گیا اور بتایا گیا کہ وہ بہت بڑی چیز تھی۔ کسی کا دل توڑ دیا، کسی فرض کو چھوڑ دیا، دین کے کسی ریچول کا مذاق کر دیا،
ساری دنیا میں تم نیک مشہور ہو گئے اچھے کام کرنے کی وجہ سے، لیکن تم اللہ کی نگاہوں میں وہ جگہ نہ بنا سکے، تو لہٰذا کچھ دیر وہاں روک کر اللہ تعالیٰ ان کی انا کو ٹھیک کرے گا۔ یا گھٹ گئے تھے یا بڑھ گئے تھے، اس کے بعد بالآخر ایسے لوگوں کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ آپ اور میں جب بھی قرآن پاک کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا یقین آ جاتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندوں کے نام نازل کیا۔ تو اس سارے خلاصے سے ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ انا بڑی اہم بات ہے۔ اگر ہم دوبارہ ذرا شروع سے پارے کو دیکھیں اور ان ساری باتوں کو اب تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو ہم یہ جان جائیں گے کہ کچھ لوگ اپنے دلوں کو ہدایت کی طرف آنے سے خود ہی روک لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی بات سننا اور بات نہ ماننا، اس پہ لبیک نہ کہنا، انسان کو سرکشیوں میں زیادہ سے زیادہ کرتا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے مخالفین کچھ اسی قسم کے حدوں سے بڑھے ہوئے لوگ تھے، کبھی معجزات کا تقاضا کرتے، کبھی مدینہ میں کچھ چشمہ ابل آئے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دلوں میں درد بہت تھا، جن کے دل میں انسانیت کا درد تھا، وہ اللہ سے کہتے کہ اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ یہ کر لیجئے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ میں اگر ان کے یہ مطالبے مان بھی جاتا پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا۔ آپ کے میرے لیے عمل ہے کہ اپنے دل میں لوگوں کے لیے محبت پیدا کیجئے، نبی والی تڑپ پیدا کیجئے۔ لوگ آپ کی بات سنیں نہ سنیں، لیکن آپ ان کے لیے ہدایت کا پیغمبر بنتے ہی جائیے۔ اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ بڑی سے بڑی باتیں سن کر بھی نہیں مانتے، تو لہٰذا معجزے مانگنے کی بجائے ہدایت کی توفیق مانگے انسان۔ اللہ نے ہر طرف نشانیاں تو پھیلا دی ہیں، پھر ایسے لوگوں کو زخرف القول غرورا کہہ کر کچھ شیطانوں اور انسانوں سے متعارف کرایا گیا جو دنیا میں بڑی خوشنما باتیں کرتے ہیں، ونیر چڑھے ہوئے ہیں، گولڈ پلیٹڈ اور گولڈن پیج، گولڈن کورنگ اوپر ہے، لیکن اندر ان کے بہت بڑے بڑے جال پھیلے ہوئے بہکانے کے۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو جن لوگوں کے ہاتھ میں میڈیا ہے ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کا صحیح استعمال کر پاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ باتیں ہم میڈیا ہی کے تھرو سن رہے ہیں۔ اگر اس سے کوئی خیر کی بات نکل آئے تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ چیز اچھی بری نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ارد گرد خوبصورت باتوں کے جالوں میں پھنسنے کی بجائے حق کو سنیے، حق بات پہ رہیے۔ کل بھی جس چیز نے لوگوں کا دل بدلا تھا وہ اللہ کا کلام تھا۔ آج بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، اپنے ہر سورس کو، اپنے ہر میڈیم کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے استعمال کیجئے۔ آپ کی کوئی بات شاید آپ کی قبر کا نور بن جائے اور آپ کے ماں باپ کی درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ ہم سب سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کیا پتہ ہمارا اس سچی بات کو دوسروں سے شیئر کر دینا ہماری کئی غلطیوں کا کفارہ بن جائے۔ تو مومن جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی شیئر کرے۔ آپ بھی ان چیزوں کو، اور اگر آپ کو اس بات میں کوئی خیر لگتی ہے تو آگے شیئر کر سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ وہی نیکی ہو جو مجھے آراف پہ روک رہی تھی، کوئی گناہ کی چیز، اور اس نے مجھے آگے کر دیا۔ تو لوگ دنیا میں مزے کرتے ہیں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت عطا فرمائے گا۔ جب آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ ہم جس راستے پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو جنت شروع میں ہی دکھا دی تھی۔ آج بھی جو لوگ جہالت اور نفس پرستی کے اندھیروں میں جیتے ہیں وہ دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کا نور زندگیوں میں آنے لگتا ہے تو ہر چیز کھل کر سامنے آتی ہے۔ ہم نے پچھلے پارے میں سچ پہ بات کی تھی۔ حقیقت یہ کہ سچ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حق کی طرف لے جاتا ہے، لیکن راستے میں اگر انا دیوار نہ کھڑی کر دے۔ تو آج مجھے آپ کو بھی اس کتاب کو پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے، اکثریت کی بات نہیں کرنی۔ اکثریت تو اللہ کی نظروں میں ہمیشہ ہی من پسند کاموں پہ رہتی ہے۔ آج بھی میجورٹی از اتھارٹی کہہ کر لوگوں کو انسان پرست بنایا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی اس بات کو سنتے جائیں گے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اچھے سے اچھے لوگ بھی بعض دفعہ خراب ماحول میں بگڑنے لگتے ہیں۔ تو جب آپ کو اللہ پر یقین آ جاتا ہے تو پھر آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان نہیں ہوتے، خاندان چھوٹ جائے گا یہ نہیں کرتے، بلکہ آپ فطرت کے مطابق تھوڑے بننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت ساری چھاچھ میں تھوڑا سا مکھن ہوتا ہے،
دودھ بہت سا بلائی تھوڑی سی، تو اللہ آپ کو مجھے تھوڑوں میں کر دے لیکن اچھوں میں کر دے۔ اللہ کے نبی کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹوں میں 100 اونٹوں میں سے کوئی ایک اونٹ کام کا ہوتا ہے۔ انسانوں میں بھی جو انسان بھیڑ چال چلتے ہیں، چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، جیسا دیس ویسا بھیس، چلو جو لوگ کرتے ہیں تم بھی کرو، تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کی انا موٹی سے موٹی ہوتی جاتی ہے۔ اپنے دل سے اکثریت کا سحر نکال دیجئے، کتنوں نے سنا، کتنے ویوز، کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں، اب کتنے فیمس ہو گئے تو کیا ہوا، اگر کل اعراف پہ کھڑے کر دیے گئے تو کیا ملے گا؟ تو آئیے ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے تو نہیں بھٹکتی؟ کیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس بات سے بے نیاز تو نہیں ہو جاتا کہ اللہ کو میری یہ خواہش والی چیز پسند ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے آج کے دور کسی مندر میں رکھے ہوئے لکڑی یا پتھر کے بت نہیں، بلکہ آج کا بت خواہش کا بت ہے، کلچر کا بت ہے، اور جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ بچپن سے بچوں کی رال ٹپکائی جاتی ہے، خوبصورت اشتہارات دکھا دکھا کر بچے کی انا کو بلند کیا جاتا ہے، تو یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور خواہشات والے تو ہوا کا شکار ہوئے، اور ہوا کا شکار ہوئے اور وہ لوگ جو ہوا کا شکار ہوئے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے نچلے درجے میں داخل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ شیطان بھی کوئی کم ہوشیار نہیں ہے۔ اسی طرح کی باتیں کل مکہ والوں کے ساتھ بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے۔ لو جس کو تم ذبح کرو وہ تو کھا لو، اور جس کو اللہ مار دے اس کو نہ کھاؤ، اشارہ تھا کہ مردار کھا لو، غیر ذبیحہ کھا لو۔ آج بھی لوگ اسی طرح کی تعویلات کرتے ہیں، تو یہ شوشے ہوتے ہیں جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچنا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب ہم اس پورے پارے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کی فکر لگ جاتی ہے۔ جتنا ہمارا کتاب سے تعلق کم ہوتا ہے ہماری روح مردہ ہونے لگتی ہے، اور جتنا کتاب سے تعلق جڑتا ہے انسان روشنیوں میں آنے لگتا ہے، اور پھر اس کو ہدایت کا نور جب مل جاتا ہے تو اس کی ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے۔ آئیے اپنے آپ سے چند سوال کرتے ہیں، کیا میں روحانی طور پر زندہ ہوں؟ کیا میں کتاب کی رہنمائی میں زندگی گزار رہا ہوں؟ میرے خاندان کے کتنے لوگ ہیں جو حقیقت میں زندہ ہیں؟ اور میرے ہمسایوں میں کتنے لوگ ہیں جو روحانی طور پر بھی زندہ ہیں؟ ایک لمبی لسٹ بنائیں۔ آپ کے دل میں کسک اٹھے گی کہ اللہ جن کو میں زندہ سمجھ رہی تھی وہ تو مردہ ہیں۔ کیا آج امت مسلمہ روحانی طور پر مردہ نہیں دکھتی؟ اور کتاب کے بغیر زندگی ایسے ہے جیسے بجلی کے بغیر آپ کے گھر کے بڑے بڑے گیجٹ، آپ کی مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی بجلی نہیں ہوتی تو آپ کی روح، میری روح بجلی کی طرح ہے۔ آج ہم اس کتاب کی بجلی لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیں، خود بخود ہدایت کی طرف بڑھتے جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کی جب انا بڑھتی ہے نا تو پھر اللہ کی بات کو نہیں سنتے۔ کیوں سنوں؟ پھر عمل کرنا پڑے گا، پھر وہ کرنا پڑے گا، پھر یہ کرنا ہوگا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اور اسی طرح سے جب ہم مشرکین مکہ کی کچھ بد رسمیں 136 کے اراؤنڈ دیکھتے ہیں سورۃ الانعام میں، تو پتہ چلتا ہے کہ کھیت میں جب فصل اگتی تو 3 حصے کرتے، ایک اپنے لیے رکھ لیتے، دوسرا اللہ کے نام کا، اور تیسرا اپنے بتوں کے نام پہ رکھتے۔ ذرا سوچئے آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں کچھ حصے بنائے ہوتے ہیں۔ جس سال فصل بتوں کے نام والی جگہ میں نہ ہوتی تو اللہ والے حصے کی فصل کا نفع بتوں کے نام بھیڑ چڑھا دیتے، لیکن کبھی اللہ والے حصے میں فصل نہ ہوتی تو بتوں والا حصہ کبھی اللہ کو نہ دیتے، کیونکہ بت نظر آتے تھے، اللہ نظر نہیں آتا۔ آج کیا میں اور آپ ایسا تو نہیں کرتے؟ ذرا سی تنگی آئی، ہاتھ تنگ ہے، اب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا، وہ فلاں بیوہ کو دیتا تھا اب نہیں دوں گا، اب یہ نہیں، اب وہ نہیں۔ یعنی ہمارے وقت کی کمی دین پہ آتی ہے، ہماری نمازیں مختصر ہوتی ہیں، مہمان آ گئے تھے، اور مال کی کمی اور باقی چیزوں کی بھی۔ یہ یاد کیجئے گا کہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ پھر جب ہم نے 136 میں قتل اولاد کی بات دیکھی تو وہ تو مختلف وجوہات پہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، جس میں سے ایک دیوی دیوتاؤں کے نام پر اولاد کو چڑھانا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ بڑے ہوں گے تو ہماری جائیدادوں میں اور ہمارے خاندانوں میں دوسروں کو لانے کا ذریعہ بنیں گے، اور بیٹیوں کو تو ویسے ہی یار سمجھتے تھے کہ خام خواہ گھر میں داماد آ جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔
یاد رکھیے آج مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے خود ساختہ طریقے ہیں، تو ہر دور کو آپ جب بھی جھانک کر دیکھیں گے آپ کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ انا کا کم ہونا یا انا کا زیادہ ہونا، اس کے پیچھے باپ دادا پرستی ہوتی ہے۔ اور ایک اور وجہ ہوتی، کیا فرق پڑے گا، نیکی ہی تو کر رہے ہیں، گناہ تو نہیں، منع تو نہیں کیا، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس طرح سے ہم اپنی ذات کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر آیت 151 سورۃ الانعام میں اللہ کے نبی کی وصیت ہے۔ روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کا وصیت نامہ پڑھنا چاہے تو اس آیت کو پڑھیں۔ کیا خوبصورت وصیتیں کر کے امت کو گئے، پوری شریعت کا خلاصہ کر دیا، اللہ سے بات شروع کرتے کرتے اس کے بندوں تک پہنچا دی، کیا کرو کیا نہ کرو۔ تو ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، کیا میں توحید اور شرک سے لے کر اپنے معاملات، اپنی عبادات اور اپنی اخلاقیات کو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہوں؟ کیا میں ان ماں باپ کا حق ادا کرتا ہوں؟ کیا میں اس کتاب جس کو برکت علی کتاب کہا گیا اس کو پڑھتا ہوں، اس کو کتاب ہدایت بنایا؟ کہ آج میں اس کتاب کے تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے اور بیٹیوں کے سروں پر رکھ کر انہیں رخصت کرنا، یہ تو نہیں ہے۔ اس کتاب کو زندگی میں لائیں گے تو برکت ہوگی، پھر سکون ہوگا، اور اللہ ہمیں اس کتاب کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ پھر 158 الانعام میں قیامت کی کچھ نشانیوں کی جو بات ہوئی تھی، تو آئیے ذرا اس کی روشنی میں بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا میں سورج کے مغرب سے نکلنے کی منتظر تو نہیں؟ کیا میں توبہ کرنے میں دیر تو نہیں کرتی؟ اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوڑنے کو دل نہ چاہے تو کہا کریں کیا پتہ میری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے والا ہو، تو لہٰذا میں ابھی توبہ کر لوں، کیونکہ موت سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہاں، موت کی ڈبکیوں میں پھر یہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ آیت 160 میں اللہ کی رحمت دکھائی گئی کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 لکھی جاتی ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اب تو وہی ہلاک ہوگا جس کا ارادہ ہلاک ہونے کا تھا۔ کسی نے کہا بدبخت ہے وہ جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ گئیں، یعنی 1 سے 9 تک گناہ کر لیتا ہے اور بدلے میں ایک نیکی نہیں کر پاتا۔ اللہ آپ کو مجھے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چیک ایک ایک کر کے ہم گناہ زیادہ کر لیتے ہیں لیکن نیکیاں نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا حساب لینے والا بنا دے۔ تو آئیے ذرا سا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم انا کے نام پر صحت مند ہے؟ کیا میری انا صحت مند ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا زیادہ اس پہ اپنی کتاب کو سامنے رکھتے جائیں گے آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا۔ دنیا میں کوئی بیماری دیکھنی ہو تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کبھی انجیکشن ہوتے ہیں، کبھی کچھ گیجٹ یوز کیے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ کو مجھے اپنے اعمال کو کس حال میں دیکھنا ہے اس کی فکر ابھی کرنی ہے۔ جب زندگی میں نیکی کا کوئی موقع آئے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی انا صحت مند ہے، گناہ کے موقع پہ رک رہے ہیں یہ آپ کی صحت مند انا کی دلیل ہے، اور آپ کی ساری زندگی اگر اللہ اس کے رسول اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزر رہی ہے تو آپ کی انا بہترین ہے، اور اللہ آپ کے میرے اعمال کو قیامت کے دن بھاری کر دے۔ جس کے دل میں نفاق، کفر اور تکذیب ہوگی اس کی بڑی بڑی نیکیاں ہلکی ہوتی جائیں گی، جس کے دل میں اخلاص ہوگا، توحید ہوگی، اس کے چھوٹے چھوٹے عمل بھی بھاری ہوتے جائیں گے۔ اور آدم اور ابلیس کا قصہ سنا کر اللہ نے ہمیں انا کے موضوع پہ اتنی باتیں کرنے اور سننے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو انا کے اعتبار سے بہترین طریقے پہ رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا واقعی میں اپنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے حیثیت کو پہچانتی ہوں؟ کیا مجھے واقعی محسوس ہے کہ اللہ نے مجھے انسانوں میں اعلیٰ انسان بنایا؟ اللہ نے اپنی مخلوقات میں مجھے کیسا بنایا؟ کیسے نہیں کرنا، کسی کو بڑھ کر سلام نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی انا حد سے بڑی بھی ہے، آپ دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک ٹیوب ہے نا، اس میں ہوا بھر دیں، جب بہت زیادہ ہوا بھر جاتی ہے نا تو پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہماری انا بڑھ جاتی ہے نا تو پھر ہم پھٹنے لگتے ہیں، پھر فخر کرتے ہیں، پھر شوئیں مارتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور جب ہوا بالکل نکال دیں تو وہ پچک ہی جاتی ہے۔ پنکچر جب ہوتا ہے تو اس میں گاڑی میں کچھ اسی قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو متوازن کرنا ہے۔ زندگی کے ہر فیصلے کو کرتے وقت سوچئے کیا یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں؟ میں انسان ہوں، اللہ نے مجھ سے جو معاملہ چاہا ہے کیا میں اس کے اوپر پہنچ کر کہیں فیل تو نہیں ہو جاتی؟
اور جتنا زیادہ آپ اس لفظ انا کو سورۃ طٰہٰ کی آیت 14 کی روشنی میں دیکھیں گے، جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کے موقع پہ کیا کہا تھا، انی انا اللہ، یہ ہے انا کبیر، اصل انا کبیر ہے۔ آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں تو آپ کو اسی انا کو انا کبیر کہا گیا، اور انسان کا چھوٹا ہونا انا صغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے بچائے۔ فرعون کہا کرتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ نمرود کہتا تھا میں زندہ کر سکتا اور مار بھی سکتا ہوں۔ اللہ نے دن رات میں کئی بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر ہماری انا کی گیج ٹھیک رکھوائی۔ بہتری کے ساتھ رہو تو مثبت سوچ والا انسان، اس کی انا اچھی ہے۔ وقت پہ نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو چھوٹا اور اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، اور نماز کی اذان سن کر پلٹ جانے والے کی انا حد سے بھری ہوئی ہے۔ دن میں کئی بار رکوع اور سجدوں میں سر کو رکھنے والا، اس کی انا الحمدللہ بہت ہی خوبصورت حد پہ ہے، اور جو سجدے نہ کرے اکڑ جائے اس کو دیکھ لیجئے۔ کل ابلیس نے آدم کو سجدے کا انکار کیا تھا، یہ اس کی انا کے بڑے ہونے کی دلیل تھی۔ اللہ نے اس کائنات کو آپ کے میرے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے بنا کر ہمیں عزت دے دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اسی لیے تو انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو کبھی خودکشی نہ کرے، کبھی اسموکنگ نہ کرے، کبھی نشہ نہ کرے، کبھی غلط کاموں میں اپنی زندگی کو نہ کھپائے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھیے، یہ آپ کی آخرت کی کرنسی ہے۔ آج جو کریں گے کل بھریں گے، اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے جائیں گے، اپنے راستوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھتے جائیں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے شیطانی طریقوں سے بچا دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکیں۔ ایک سوال لکھیے کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ میری انا بڑھی ہوئی ہے؟ تو چند جملے، کیا میں تنقید کو برداشت کر لیتی ہوں؟ کر لیتی ہیں تو آپ کی انا ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو نا بہت تیز ہے، جلدی سے اس کو کوئی نہ کوئی لگام پہنائیے۔ تنقید سن کر غصے میں آ جانا، یہ آپ کی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر انا بڑھی ہوئی ہے، اور اس بات کی پرواہ ہی نہ ہونا کہ کوئی اچھا کہ برا کرے، لوگ آپ کے لطیفے بنا لیں، آپ ہنستے ہی رہیں، آپ کی انا کم ہوئی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ بڑھی ہوئی اور گھٹی ہوئی انا کا علاج کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے خود کو دیکھیں۔ علاج آخر میں چند جملوں میں، پہلی بات ہے کہ اپنے اندر سے احساس کمتری نکالیے، اپنے عیب تلاش نہ کریں، کم سے کم آئینہ دیکھیں، منفی جملوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ آپ کی گھٹی ہوئی انا انشاءاللہ برابری پہ اور بہتری پہ آنے لگے گی۔ اور کبھی آپ کو اپنے اندر احساس برتری لگے تو کیا کریں؟ شکر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کو بڑا سمجھیے، اور اپنے لفظوں میں سے لفظ میں نکال دے۔ یہ بھی ایک کرائیٹیرین لکھ لیں، میں یہ کرتی، مجھے یہ پسند، میں تو منٹوں میں کرتی۔ یہ آپ کے انا پرست ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بے ادب ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی انا بڑی ہوئی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ دوسروں سے بدتمیزی سے بولنا، نوکر کو تو تکار کر کے بولنا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہم نے یہ جملے شروع سے سنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو زرخیز زمین کی طرح کر دے کہ وحی الہی کا پانی جب اس پہ گرے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں ایمان کے بیج جو سوئے ہوئے تھے، جو ڈورمنٹ تھے، وہ اٹھے اور عمل صالح کے پودے لگنے لگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے کا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ ہمیں ان 60-70 میں سے کر لے جو نوح علیہ السلام کی دعوت سے بڑھے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی بھی ہو جائے۔ اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ اگر کر دوں تو اپنی انا کو نہیں مارنا، کیونکہ یہ انسان کے مقام کی پہچان کراتی ہے۔ انا میں بڑھنے کی وجوہات: جہالت کی زندگی گزارنا، دوسروں کو اللہ کی راہ سے دور کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، ظاہری اور باطنی گناہوں کو نہ چھوڑنا۔ انا کا مارا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے جھکتا تو ہے مگر خود کو بھی بڑا مانتا ہے، انا کے زوم میں برتری کا شکار ہو جاتا ہے، ہدایت کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، اور ایسے شخص کی انا بہت موٹی ہوتی ہے۔ انا کبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی انا گری ہوتی ہے، اندھیروں سے نکل نہیں پاتے، اپنے آپ کو کسی کام کا نہیں سمجھتے،
اور اللہ کو مطلوب انسان کون ہے؟ جس کی انا نہ بڑھی ہوئی ہو نہ کم ہو، خود کو ہدایت کی راہ پر چلانا چاہتا ہو، اور جس کا سینہ ہدایت کے لیے کھلا ہو۔ مقصد حیات جب سمجھ آ جاتا ہے تو انا کو صحیح مقام پر انسان رکھتا ہے، پھر اپنے مقصد کو بھی پا لیتا ہے، پھر اس درجے کو پا لیتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انا مدد دیتی ہے کس چیز میں؟ اپنا تزکیہ کرنے میں، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے میں، اپنے ظاہر اور باطن کو نکھارنے میں۔ اپنی اولاد کو قتل کرنے والا انا کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہوتا، نہ ہی اسے اپنے اوپر اپنے زور بازو پر یقین ہوتا ہے۔ انس کے مقام سے بڑھنے والا سنت کے مقابلے میں بدعت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنا مقام اللہ کے برابر لے آتا ہے اور خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے۔ کیا کرو؟ انا کبیر کو پہچانو۔ کیسے؟ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے، اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اور اس کی مخلوق پر غور کر کے۔ ہم جب متوازن انا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ حقوق اور کچھ فرائض کا بیلنس دکھتا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حدود کو انسان جاننے لگتا ہے، اللہ کے حق کو سب کے حقوق کے اوپر رکھتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور دل سے بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرتا اور اپنے دل کو لغویات سے پاک رکھتا ہے۔ جس کی انا بڑھ جاتی ہے اس کا نقصان معاشرے کو کیا ملتا ہے؟ فرقہ واریت پھیلنے لگتی ہے، اصل میں انا کے غلبے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے دین کو ایسا شخص نقصان پہنچاتا ہے، اپنے نام کو اونچا رکھنے کے گھمنڈ میں دین میں اضافے کر بیٹھتا ہے، اور حق کو پہچان کر بھی اپنی ذات اور نام کو نیچا نہیں ہونے دیتا۔ سورۃ الاعراف سے کیا سیکھا؟ شیطان کی انا، تکبر کی وجہ سے انا کا شکار ہوا، اللہ اور یوم آخرت پر یقین ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اللہ کے آگے بڑا بنا، مگر دعا اسی سے کی۔ انا کی بنیاد پر جو مختلف کردار ہمیں دکھے، آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر توبہ کی کیونکہ اپنے مقام کو پہچانتے تھے، اللہ کے آگے جھکے۔ اس کے برعکس انا میں بڑھا ہوا انسان جانوروں کی سطح پر آتا ہے اور انا سے گرنے والا خود کو بے لباس کر لیتا ہے۔ اسی طرح جنتیوں کے دلوں کو دھو دیا جائے گا۔ جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے جنت کے اہل تھے، مگر اپنی انا کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ روک لیے گئے۔ اس دن احساس ہوگا کہ کاش ہم اپنی انا کو صحیح جگہ پہ رکھتے۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ چیزوں سے رکیے۔ ممنوعات کیا ہیں؟ دل کی سختی سے بچنا ہے، نصیحت کو غور سے سننا ہے، اللہ کے کلام سے ہدایت لینی ہے، اور چکنی چپڑی باتوں سے خود کو بچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے انا کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا دے، جو انسان اور جانور کا فرق کرتی ہے اور انسان کو خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل کرتی ہے، اور اپنی انا کو پہچان کر انسان ضائع ہونے سے بچتا ہے اور اپنے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ جب بری انا ہوتی ہے، آئیے ذرا خود کو چیک کریں کہ میری انا کم تو نہیں؟ یعنی جب انا اپنے مقام سے گرتی ہے، جب انسان کی انا کم و بیش، جب انا بڑھتی ہے تو انسان تنقید کو سن کر غصے میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو شیطان کو مردود قرار دیا گیا اور انسان پھر بے ادب اور بدتمیز ہو جاتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کی جائے، اس سے مدد مانگی جائے، میں کے لفظ سے بچا جائے اور آداب کا خیال رکھا جائے۔ اور آخر میں انا کو سدھارنا ہے تو نفس پرستی سے بچنا ہے، دنیا میں دل نہیں لگانا، جہالت سے خود کو نکالنا ہے، حق والوں کی صحبت میں بیٹھنا جائے اور رسم و رواج سے خود کو الگ کرنا ہے، شکوک اور شبہات سے نکلنا ہے اور تنہا رہ جانے کے ڈر سے لوگوں کی نہیں سننی۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔